ایک بات ہے حقائق کو احترام سے اور علمی طریقے سے بیان کرنا، وہ ضروری چیز ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ نا حقائق کو بھلا دینا، چھپا دینا تاکہ لوگوں کی توجہ ہی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہنا کہ وفات ہو گئی، جبکہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ ان کو زہر دیا گیا۔ امام حسین کی عزاداری اور باقی اہل بیت کی عزاداری کا اصل فائدہ یہی ہے کہ بقائے دین، جس میں اہم ترین چیز کیا ہے کہ جس کو ہمارے یہاں برا سمجھا جانے لگا ہے کہ دشمنان اہل بیت کا ذکر نہ ہو۔ بابا دشمن اہل بیت کا ذکر نہ ہو تو مثال کے طور پہ کیا کہا جائے؟ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو گردے کا پرابلم ہوا تھا، کیا کریں بتائیں؟ سردی لگ گئی تھی، برین ہیمریج ہو گیا تھا، بلڈ پریشر ہائی رہنے لگا تھا، کیا تھا بالآخر کیا ہوا تھا؟ کیا کریں گے آپ؟ نہیں، حملہ ہوا تھا گھر پہ، دروازہ جلا تھا، ضربت لگی تھی، ان کے فرزند کو قتل کیا گیا تھا، ان کے شوہر کے گلے میں رسی کو ڈالا گیا تھا، ان کو تازیانہ مارا گیا تھا، ان کو تماچا مارا گیا تھا۔ کس نے مارا تھا؟ جاپان سے لوگ آئے تھے، چائنا سے آئے تھے، کیا کریں گے بالآخر؟ کتنا چھپائیں گے؟ کوئی رومن امپائر سے آیا تھا، بیزنٹائن امپائر سے آیا تھا، انڈیا سے لوگ گئے تھے، کہاں کے لوگ تھے؟ وہ ہندو تھے، عیسائی تھے، بودھسٹ تھے، کنفیوشس تھے، جین تھے، کون لوگ تھے بالآخر؟ نہیں ذکر نہ ہو، مثلا کیا ذکر ہوا آپ بتائیں؟ فلو ہو گیا تھا، مثلا کیا کیا جائے بتائیں؟ مثلا جو لوگ کہتے ہیں نہ ہو تو ان سے پوچھو کیا کریں؟ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی مجالس کو چھوڑ دیں؟ اچھا جھوٹ بولیں کہ بخار ہو گیا تھا، گردے کا پرابلم ہو گیا تھا، لیور کا پرابلم ہو گیا تھا، لنگس کا پرابلم ہو گیا تھا، کیا ٹی بی ہو گئی تھی خدا نہ خواستہ، کیا ہوا تھا؟ تو ایک بات ہے حقائق کو احترام سے اور علمی طریقے سے بیان کرنا، وہ ضروری چیز ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ نا حقائق کو بھلا دینا، چھپا دینا، مثال کے طور پہ حضرت فاطمہ کی وفات کہنا تاکہ لوگوں کی توجہ ہی نہ ہو کہ ان پہ کیا ظلم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہنا کہ وفات ہو گئی، جبکہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ ان کو زہر دیا گیا۔ تو یہ چیز اتحاد کا سبب نہیں ہے، یہ چیز دین رسول اللہ کو ذبح کرنے کا سبب بنے گی۔ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کو دشمن کے ہاتھ میں دینے کا سبب بنے گی۔ تو بعض دفعہ بعض باتیں ہوتی ہیں جو گول مول ہوتی ہیں، انہیں کلیئر کرنا پڑتا ہے، اور کلیئر کرنے میں بعض دفعہ کسی کا دل بھی دکھ سکتا ہے، اور بعض دفعہ ہمارے بارے میں لوگوں کی غلط رائے ہوتی ہے۔ اب جو حج کی بات ہوئی، آپ کے سامنے بات ہوا، اگر کوئی دوسرے دین والا حج کرتا ہوا ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کو حق ہے کہ ہمارا مذاق بنائے، یہ نہیں ہے؟ قطعاً حق ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ بلیک کیا ہے؟ مثلا اس کے حساب سے بات ہو رہی ہے کہ یہ بلیک بلڈنگ کیا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ بیت اللہ۔ بیت اللہ، اب وہ پوچھے گا بیت اللہ کیا ترجمہ ہے بیت اللہ کا؟ ہاؤس آف گاڈ۔ کیا ترجمہ ہے بیت اللہ کا؟ اللہ کا گھر۔ اچھا، اب ایک بیچارہ جین ہو، کنفیوشس ہو، ہندو ہو، بودھسٹ ہو، ایتھیس ہو، وہ کہے گا اس کا مطلب ہے یہ لوگ اس کا چکر لگاتے ہیں۔ کس کا چکر لگاتے ہیں؟ بیت اللہ کا۔ بیت اللہ کیا معنی؟ اللہ کا گھر۔ اس کا مطلب ان کا اللہ اس کے اندر بیٹھا ہے۔ اس کو سوچنے کا حق نہیں ہے، لیکن اس کو سوچنے کا حق ہے، قطعاً ہے، اور ہمیں حق ہے کہ ہم کلیئر کریں۔ ان اول بیت وضع للناس للتی ببکہ، یہ جو پہلا گھر ہے یعنی خانہ کعبہ، یہ اللہ کا گھر ہے۔ کس معنی میں؟ کہ اللہ کا گھر ہے، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے پہلی بلڈنگ ہے دنیا، نہ کہ اللہ کے رہنے کا گھر ہے۔ یہ سامنے آپ کے کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کا گھر سے کیا مراد؟ اللہ یہاں رہتا ہے؟ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی عبادت کے لیے یہ گھر بنا ہے۔ گھر پہ معنی ہے بلڈنگ، یہ بلڈنگ اللہ کی عبادت کے لیے ہے، یہ ہمیں حق ہے کلیئر کرنے کا۔ تو بعض دفعہ بعض الفاظ ہوتے ہیں جو کنفیوز کرتے ہیں۔